व्यू 360 में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों की धमकी। वजीर दाखिला कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाएगा, बल्कि प्रीएम्प्ट किया जाएगा। लाहौर और कराची के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फिजा भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो गई। रिसेंटली पेशेंट इन्फ्लक्स बढ़ गया है, ज़्यादातर एलर्जी के पेशेंट्स आ रहे हैं। और जानेंगे कि माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल के लिए पानी पर तैरने वाले सोलर पैनल्स क्यों मकबूल हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है और तालिबान अपना ये वादा निभाएं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफाद में है कि तालिबान अपने वादे पूरे करें और दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा जैसे दहशतगर्द गिरोह खित्ते की सिक्योरिटी और सलामती को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये ऐसा खतरा है जिसका सामना खुद पाकिस्तान को है। सरहदी इलाके में कार्रवाइयाँ करने वाले और अफगानिस्तान के अंदर से कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्द और जंगजू बहुत से पाकिस्तानी जाने ले चुके हैं। यकीनन पाकिस्तान को अपना दिफा करने का हक हासिल है और बाज़ सूरतों में ये खित्ते के लिए एक मुश्तरका ख़तरा है, ऐसा ख़तरा जिसे हम बहुत संजीदगी से लेते हैं और हमारे पाकिस्तानी शराकतदार भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस हफ्ते के आगाज़ में होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है कि दहशतगर्द तंजीमों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाएगी। दूसरी तरफ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने एक बयान में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खबरदार किया है कि वो इन जमातों के खिलाफ ठोस इक़दाम करने के बारे में सोच रही है। राना सनाउल्लाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से दहशतगर्दी के खतरात से निपटने की सलाहियत रखती हैं। नहीं, नो थ्रेट, आप इस बात को न बढ़ाएं। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, हमारी जो मसल्ह अफवाज हैं, दे आर फुली कम्पिटेंट कि वो बिल्कुल हर मरले पे हर जगह पे उनको सॉर्ट आउट कर सकती है। इसलिए कोई घबराने या कोई खौफजदा होने वाली बात नहीं। अफगान तालिबान सर जो है वो इस मामले पर कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? जी, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो हमारी बात उनसे चल रही है और हमें उम्मीद है कि वो कोऑपरेट करेंगे। सर, और जो थ्रेट आया है जो आपको, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, आप उसके लिए क्या एक्टिव में? नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो है वो हुई थी, उसमें भी बड़ा दो टोक अंदाज में जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल कोई नो मिक्स मैसेज, यानी कोई जो है ना वो अब इस किस्म की बात नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है। नहीं, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है वो दहशतगर्द है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अहम हुक्मरान जमातों की आला क़यादत और हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग और इस पर पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के रिमार्क्स के बारे में सबा शाह खान ने स्टिम्सन सेंटर में जनूबी एशियाई उमूर की डायरेक्टर एलिज़ाबेथ थ्रेलकेल्ड से सवाल किया तो उनका कहना था कि TTP का ये ऐलान काफ़ी अहम है और इसके मजबूत होने के आसार भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने सवात और साबिक कबायली अज़ला में मुकामी आबादी के TTP के ख़िलाफ़ एहतजाज भी देखे हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। TTP जो इक़दामात कर चुकी है, जैसे जंगबंदी का खात्मा, वो वार्निंग्स जो वो दे रहे हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर समझौते के लिए इनमें कोई गुंजाइश ना होना, ये सब मेरे जहन में एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें TTP खुद को ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। वो महसूस करते हैं कि अफगानिस्तान में सरहद के उस पार से उन्हें अपने भाइयों यानी अफगान तालिबान की तरफ से मदद मिल रही है। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की फतह भी उनका हौसला बढ़ा रही है। मेरे ख्याल में वो एक मौसर क़यादत के तले जमा है। तो ये अवामिल TTP को पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ताकतवर खतरा बनाए हुए हैं जिसका पाकिस्तान को इस वक्त सामना है।
ایک سینئر اسکالر اور ایک پاکستانی تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی پاکستان کی پالیسی غلط تھی کیونکہ اس نے ایک ایسے دہشت گرد گروپ کا سیاسی قد بڑھایا جسے فوجی کارروائیوں میں شکست ہوئی تھی. پاکستان کی جانب سے کل عدم ٹی ٹی پی سے نمٹنے کی حکمت عملی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ Pakistan believed that with the Afghan Taliban administration in Kabul, پاکستان کا خیال تھا کہ کابل میں افغان طالبان انتظامیہ کی موجودگی سے اسے ٹی ٹی پی کو میز پر لا کر انہیں کچھ رعایتوں پر مجبور کرنے اور مغربی سرحد پر اس خطرے سے چھٹکارا پانا زیادہ آسان ہوگا. تاہم یہ کہنا کافی ہے کہ معاملات ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوئے. جبکہ افغان طالبان نے ان مذاکرات کو کرانے میں مدد تو دی، لیکن یا تو وہ اس میں ناکام ہوئے یا وہ چاہتے نہیں تھے کہ ٹی ٹی پی کو اس قسم کی رعایتیں دینے پر مجبور کر سکیں جو پاکستان چاہ رہا تھا. لیکن ہم نے ماضی میں لڑائی اور بات چیت کی ایک دوہری حکمت عملی کو بھی دیکھا ہے. یہ خطے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے واضح سمت کا فقدان نظر آتا ہے، اور یہ کہ وہ در حقیقت عسکری طور پر اس خطرے سے کس طرح کامیابی سے نپٹیں گے. امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. آپ کے خیال میں امریکہ اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ کس حد تک کھڑا ہوگا، اور کیا امریکہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کے خلاف ڈرون حملے کرے گا؟ امریکہ کے پاس اس کے لیے کیا محرک ہوگا؟ obviously the US has carried out. ظاہر ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں انتہائی اہم اہداف کو فاصلے سے نشانہ بنایا ہے. ایمن الظواہری موسم گرما میں ہونے والا سب سے زیادہ نمایاں ٹارگٹ تھا، تو یہ صلاحیت تو موجود ہے. لیکن ایک چیلنج جس کا میرے خیال میں آگے جا کر پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم سے متعلق ٹی ٹی پی کے خلاف ایک بہت ہی مؤثر شراکت داری تھی. یہ امریکی ڈرونز تھے جن سے ٹی ٹی پی کے قائدین کی بڑی تعداد کو ہلاک کیا گیا تھا، اور اس سے گروپ کے پھیلاؤ کو واقعی سست کرنے میں مدد ملی تھی. خیر، یہ اس وقت تھا جب سرحد پار افغانستان میں امریکہ کی 1,00,000 فوج موجود تھی. وہ علاقے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں بہت سنجیدگی سے شامل تھا. لیکن افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد اگرچہ ہم امریکی سلامتی کے مفادات کے لیے انسداد دہشت گردی میں اب بھی دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اب پہلے کے مقابلے میں صلاحیت اور خطے میں ایسے اثاثے کم ہو چکے ہیں جو اس قسم کے ممکنہ طور پر زیادہ نچلے درجے کے ٹیکٹیکل مشنز کو انجام دینے کے قابل تھے. اور پھر پاکستان کی جانب سیاسی مسائل بھی ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف تعاون کبھی بھی تنازعات کے بغیر نہیں رہا. And also there is political issues on Pakistan side as well, that CT cooperation was never without controversy. 2021 میں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں خواتین پر لگائی گئی پابندیاں دنیا بھر کی طرح واشنگٹن میں امریکی عہدیداروں کی توجہ کا بھی مرکز بنی ہوئی ہیں. افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی مندوب رینا امیری نے کہا ہے کہ خواتین پر افغان طالبان کی تازہ ترین پابندیاں اسلام نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے. انہوں نے طالبان کی جابرانہ حکمرانی میں افغان خواتین کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا. They say that it's about Islam, the holy religion of Islam. ان کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے، ہماری ثقافت سے ہے. لیکن اگر آپ افغان تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا جب کسی بھی حکومت نے ایسی کسی ایک پالیسی کا نفاذ کیا ہو جس میں ملک کی نصف آبادی کو تعلیم اور ورک فورس سے نکال باہر کیا ہو. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق مذہب سے ہے، لیکن ہر مسلمان اکثریتی ملک نے اس پالیسی کو مسترد کیا ہے. OIC جو کہ سعودی عرب سمیت دنیا کے 48 مسلمان اکثریتی ممالک کی نمائندہ ہے، اس نے کہا ہے کہ اسلام کے نام پر جو کیا جا رہا ہے وہ اصل میں اسلام کے برخلاف ہے. What is being done in the name of Islam goes against Islam. Why the Muslim majority countries؟ آپ کے خیال میں مسلمان ممالک کا لڑکیوں اور عورتوں کے حقوق کی حمایت میں بولنا اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اس سے متعلق کوئی عملی اقدام اٹھانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، چاہے سعودی عرب ہو، قطر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ملائیشیا، غرض ہر مسلمان اکثریتی ملک کے نمائندے جن سے میں نے بات کی ہے، سب نے کہا ہے کہ طالبان جو کر رہے ہیں اس سے اسلام کے امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس سے دنیا جو اسلام کے مقدس دین کے بارے میں سمجھ رکھتی ہے اسے نقصان پہنچ رہا ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا ان اقدار کی عکاسی نہیں کرتی. یہاں
یہاں تک کہ سعودی عرب ویژن 2030 کے نام سے پالیسی پر کام کر رہا ہے جس کے تحت ہر روز پابندیوں کو ہٹایا جا رہا ہے تاکہ خواتین معیشت کا پوری طرح سے حصہ بن سکیں۔ وہ اسے ایک ایسے مستقبل کی تعمیر کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں جو کہ ایک قابل فخر اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ایک جدید سوچ رکھنے والا ملک بھی ہے۔ تو میرے خیال سے ان ممالک کا اس ایشو پر بولنا انتہائی ضروری ہے تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ یہ ایک سیاسی نظریہ ہے۔ How it can impact the decisions of ان فیصلوں کا عام افغان عوام پر کیا اثر ہو رہا ہے، اس سے انہیں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ Afghan people right now. What the Taliban are doing is absolutely devastating. طالبان جو کر رہے ہیں وہ افغانستان کے لیے بالکل تباہ کن ہے۔ وہ افغانستان کو تباہی کے دہانے پر لا رہے ہیں۔ وہ افغانستان کی سب سے کمزور عوام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خواتین کو مقامی NGOs اور انٹرنیشنل NGOs میں کام کرنے سے روکنا ملک میں لاکھوں لوگوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس سے بچے اور خواتین خطرے میں پڑ رہے ہیں۔ اس سے ملک کو ملنے والی مجموعی انسانی امداد خطرے میں پڑ رہی ہے جبکہ افغانستان پہلے ہی سے مشکلات سے دوچار ہے۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی مشترکہ میزبانی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 9 جنوری سے ماحولیاتی تبدیلی سے بچاؤ سے متعلق ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے امداد کی اپیل کرے گا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں آتا ہے۔ دنیا کے کئی بڑے شہروں میں فضائی آلودگی ایک بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کے بڑے شہر لاہور اور کراچی پہلے ہی ایئر کوالٹی انڈیکس یا فضائی آلودگی کے لحاظ سے بدترین شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب تک آب و ہوا کی تازگی اور ہریالی کو اسلام آباد کی پہچان سمجھا جاتا تھا، لیکن حال ہی میں اس شہر میں بھی فضائی آلودگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو کہ کئی بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے اور شہریوں کے لیے باعث تشویش بھی۔ یہ تھی آرا انیس کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں 30 سال سے زائد عرصے سے مقیم بہروز خان اس سال سردیوں کی آمد سے پہلے ہی 2 بار شدید نزلے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بار تو موسمی زکام تھا لیکن وہ تندرست ہوتے ہی دوبارہ بیمار ہوئے جو ان کے ڈاکٹروں کے مطابق الرجی تھی جو انہیں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ میں تو اسلام آباد کے اندر پیدائشی ہوں۔ 92-93 کا بھی مجھے ایرا یاد ہے جب سردیاں ہوتی تھیں، زکام آتا تھا لیکن چلا جاتا تھا۔ اس دفعہ ایسی کیفیت تھی کہ آنے کے بعد جو ریسپریٹری ٹریکٹ ہے اس پہ بہت سی ایک کہہ سکتے ہیں کہ اریٹیشن تھی، اور اریٹیشن عام دوائی سے نہیں گئی جب تک میں نے اینٹی الرجک نہیں لی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد وہ دوبارہ آ گئی سمٹمز۔ تو ایک چیز جو کہ سٹارٹ ہونے کے بالکل فوراً بعد آ جائے، یہ پہلی دفعہ میں نے ایکسپیرینس کیا جو کہ اس سے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بہروز ایسی بے وقت کی بیماری میں مبتلا ہونے والے واحد مریض نہیں بلکہ اس سال ایسے لوگوں کی تعداد معمول سے زیادہ ہے۔ سانس اور کھانسی کی تکلیف کے باعث تقریباً 30-35 افراد تو اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے وارڈ میں ہی زیر علاج ہیں۔ ریسنٹلی ایک پیشنٹ انفلکس بڑھ گیا ہے، زیادہ تر الرجی کے پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو آلریڈی خاص طور پہ کوموربڈس ہیں، استھما کے پیشنٹس ہیں یا آلریڈی جو پری ڈسپوزنگ ان کو فیکٹرس تھے، الرجک رائنائٹس کے پیشنٹس تھے، وہ آج کل زیادہ آ رہے ہیں۔ اور آئی تھنک کہ اس میں ایئر پالوشن کا اور ڈسٹ پارٹیکلس جو ایئر میں انٹریپ ہو جاتے ہیں اور اس کو الرجی کراتے ہیں، تو یہ ایلیسٹنگ فیکٹرس ہیں زیادہ تر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہر روز فضا کے صاف یا آلودہ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق ہوا میں سلفر کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی معیار اتنا ہی خراب مانا جائے گا۔ اگر اس کی مقدار 50 یا اس سے کم ہو تو اس علاقے کی فضا کو صاف ستھرا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں اب یہ مقدار 150 کے آس پاس ہے۔ ماحولیات کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک عرصے سے اسلام آباد میں بڑھتی آلودگی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں بڑھتی ہوئی ٹریفک ہے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر صورتحال جو ہے اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی وہیکولر پولوشن بہت زیادہ ہے ملک کے باقی حصوں کی طرح۔ 2 ملین وہیکلز ہیں، اس میں گاڑیاں بھی ہیں، موٹر سائیکلز بھی ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں دونوں شہروں میں۔
इतनी ज़्यादा गाड़ियों का एक शहर के अंदर होना कॉन्स्टेंटली वो हवा को ऑब्वियसली पोल्यूट करेगा। साथ साथ आप जीटी रोड पे रह रहे हैं जहाँ से जब गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक्स आते हैं, तो वहाँ से भी एयर पोल्यूशन आती है। इस्लामाबाद के आते में ब्रिक-किल्न्स भी हैं, इंडस्ट्री भी है। यहाँ पर ओपन बर्निंग है, दैट इज़ ट्रैश। वी डू नॉट मैनेज आर ट्रैश इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। सो जितना भी हमारा कचरा है उसको डंपिंग ग्राउंड पे छोड़ दिया जाता है, और अगर वो कलेक्ट नहीं हो रहा तो लोग उसको आग लगा देते हैं। ये पिंडी में भी हो रहा है और इस्लामाबाद में भी हो रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा इस्लामाबाद की आबो हवा का मयार बरकरार रखना कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है। डायरेक्टर जनरल माहौलियात इरफान न्याजी का कहना है कि वो इस मसले से बाखबर हैं और इसके मुख्तलिफ हल भी किए जा रहे हैं। कूड़े को आग लगाने वाली बात है, उसमें मैं उस हद तक एग्री नहीं करूँगा। ये ज़रूर होता है कि कहीं कोई स्पॉट्स पे थोड़ा बहुत अगर किसी ने लगा दिया, अदरवाइज़ कूड़े को इस्लामाबाद में आग नहीं लगाई जाती। हमारा सैनिटेशन डायरेक्टरेट जो है वो कूड़े की प्रॉपर डिस्पोजल करता है और उसको वो करके वहाँ पे वो छोड़ के आते हैं। जहाँ तक व्हीकुलर डिस्चार्ज की बात है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ओवर द ईयर्स जो है ना गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं सड़कों के ऊपर कि उसकी वजह से जो है वो जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है। मेट्रो के तकरीबन 3 से 4 रूट चल रहे हैं जहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो चल रही है। सीडीए ने अपने तौर पे जो था पेशावर मोड़ से लेके तो एयरपोर्ट जो मेट्रो है वो चलाई। इसके अलावा प्लानिंग ये हो रही है कि जो है जो आईजेपी रोड है और जो 2-3 और रूट्स हैं जो नेल्लोर की तरफ वाले रूट्स हैं, उसके ऊपर भी कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में या उस तरह से करके मेट्रो बसेस चलाई जाएं ताकि लोगों का रुझान इस तरफ जाए कि अपनी गाड़ी कम इस्तेमाल करें। डॉक्टरों का कहना है कि मास्क वगैरह का इस्तेमाल करने से कुछ अरसे के लिए तो इस आलूदगी से बचा जा सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई शहरों की तरह तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर इसका हल शहर में ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ियाँ कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफे का रुझान पैदा करना है। लेकिन इसके लिए शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाना ज़रूरी है। गीती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, गीती आरानीस, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी तादाद में इमारतों की छतों पर शमसी तवानाई के पैनल्स नजर आने लगे हैं, लेकिन ये पैनल्स अब पानी के ज़ख़ीरों जैसे झीलों और तालाबों की सतह पर भी लगाए जा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में जायजा लिया जा रहा है कि एशिया और यूरोप में पानी की सतह पर लगाए गए शमसी तवानाई के पैनल्स को बड़ी सतह पर मुतारिफ कराने के बाद अब ये टेक्नोलॉजी शुमाली अमरीका में कैसे मकबूल हो रही है। आलूदगी से पाक बिजली पैदा करने के लिए सबसे मकबूल इजादात में से एक पानी की सतह पर तैरते फोटोवोल्टेइक्स या PFV हैं। ये शमसी तवानाई के पैनल्स हैं जिन्हें झीलों, तालाबों और दीगर आबी ज़खायर और समंदरों में लगाया जाता है। तैरते हुए शमसी तवानाई के पैनल्स की अफादियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब वो पन बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स से मुल्हिक पानी के ज़खायर पर बिछाए जा सकें, जिनमें पहले से ट्रांसमिशन लाइन्स मौजूद होती हैं। कोलोराडो में काबिल तजदीद तवानाई की नेशनल लेबॉरेटरी की एक मुहक्किक सीका गंजाको का कहना है, In countries that depend again on a lot of hydropower, लिहाजा पानी से पैदा होने वाली बिजली पर इतना ज़्यादा इन्हसार करने के बजाय अब आप इन तैरते हुए शमसी पैनल्स का इस्तेमाल ज़्यादा और आबी वसाइल पर अपना भरोसा कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बहुत खुश्क मौसम में आप अपने तैरते हुए सोलर पैनल से इस्तेफादा कर सकते हैं। काउंसिल की रुकन डेब्रा फज का कहना है कि 5000 सोलर पैनल्स अब कैलिफोर्निया के कस्बे विंडसर के गंदे पानी के तालाबों में से एक पर तैर रहे हैं। वो हमें 90% ऐसी तवानाई भी फराहम करते हैं जो आलूदा पानी को साफ करने, पानी की सफाई के काम को अंजाम देने वाली जगह के तमाम अमल और आलूदा पानी को 40 मील शुमाल में उस मकाम तक पहुंचाने के लिए दरकार होती है जहां इस पानी को तल्फ किया जाता है।
ورجینیا کی یہ جھیل امریکہ میں تقریباً 25,000 پانی کے ان ذخائر میں سے ایک ہے جنہیں حکومت نے شمسی توانائی کے تیرتے ہوئے پینلز کے استعمال کے لیے موزوں قرار دیا ہے۔ ان میں سے پانی کے ہر ایک ذخیرے کے 1/4 رقبے کو استعمال کرنے والے تیرتے ہوئے پینلز امکان ہے کہ امریکہ کی توانائی کی تقریباً 10% ضرورت کو پورا کر سکیں گے۔ اسٹیو ہرمن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں امریکی شہر لاس ویگس، جہاں آج سے CEC 23 یعنی کنزیومر الیکٹرانک شو 2023 شروع ہو رہا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا اور سپلائی چین کے مسائل کی وجہ سے پچھلے سال غیر معمولی طور پر کم ٹرن آؤٹ کے بعد اس سال منتظمین کو امید ہے کہ 4 روز تک جاری رہنے والے اس شو کو عوام کی بھرپور توجہ ملے گی۔ ڈیجیٹل صحت، ذرائع نقل و حمل اور میٹاورس میں تازہ ترین ایجادات۔ 2023 کے کنزیومر الیکٹرانکس شو یعنی CES میں نمائش کے لیے موجود تکنیکی پیش رفتوں میں سے صرف چند ایک ہیں۔ اس سال کی تھیم دنیا کے سب سے بڑے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دینے والی ٹیکنالوجی ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ سے وابستہ ایک گروپ ورلڈ اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنسز کے ساتھ شراکت کی ہے تاکہ یہاں اس ٹیکنالوجی کی نمائش کی جا سکے جو انسانی حقوق کے تحفظ میں مددگار ہے۔ اس کی مثالیں ہیں فوڈ سیکیورٹی، خوراک تک رسائی، ماحولیاتی تحفظ یعنی ماحول دوست ترقی، نقل و حرکت کی کیٹیگری کو ہم نے شامل کیا ہے۔ سیاسی تحفظ ایک اور عنصر ہے۔ شو کے منتظمین میٹاورس پر زیادہ توجہ کی توقع رکھتے ہیں، صارفین کو جوڑنے والی مشترکہ ڈیجیٹل حقیقت اور ویب 3 یا ویب 3.0 جسے اس کے حامی انٹرنیٹ کے تیسرے انقلاب کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے دراصل کوئن ڈیسک کے ساتھ شراکت داری کی ہے، ایک ویب سائٹ جو بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کرنسیوں میں مہارت رکھتی ہے۔ اس قسم کی ویب 3 اپلیکیشنز کو دکھانے کے لیے شو فلور پر ایک اسٹوڈیو بنایا۔ انٹرنیٹ ہائی وے سے لے کر بین الریاستی ہائی ویز تک اس شو میں گاڑیوں کی صنعت کی ہمیشہ بڑی موجودگی رہی ہے، جس میں آٹو انڈسٹری کے 300 سے زیادہ شرکت کنندگان اپنی بالکل نئی مصنوعات دکھا رہے ہیں۔ منتظمین کہتے ہیں کہ آبی سواریوں کی ٹیکنالوجی میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ کشتی بنانے والے زیادہ تر کاروبار توانائی کے ماحول دوست طریقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیٹری سے چلنے والی ویسٹ شارک ایک خود مختار روبوٹ ہے جسے جھیلوں، تالابوں اور دیگر ساحلی آبی گزرگاہوں سے پانی کی سطح پر موجود کائی اور تیرتی آلودگی جیسے پلاسٹک کو ہٹانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ویسٹ شارک شو میں ایک نئے ماڈل میگا شارک کے ساتھ موجود ہوگی جو سال کے آخر میں متعارف ہوگی۔ بہت سے لوگ سمندر کی حفاظت کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کی صفائی کر رہے ہیں۔ ہماری کمپنی کی کوشش یہ ہے کہ آلودگی کو سمندر میں جانے سے پہلے نکال لیا جائے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو آلودہ کرنے سے پہلے ہی اس فضلے کو اس مقام پر نکال لیا جائے جہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل ہیلتھ پر شو میں شامل ہوں گی بینائی کے مسائل سے متاثرہ افراد کے لیے مصنوعات، جیسے کہ عمر کے ساتھ پیدا ہونے والی نظر کی کمزوری یا AMD۔ مثال کے طور پر AMD سے متاثر کوئی شخص جب آپ کو دیکھتا ہے تو اسے آپ کے چہرے میں خد و خال دکھائی نہیں دیتے، صرف گوشت کی رنگت ہوگی، جیسا کہ اس سیمولیشن میں دیکھا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے ڈیوائس پہنی اور بغیر کسی رد و بدل کے آپ دیکھ سکیں گے، اوہ بویں ہیں، منہ ہے، آنکھیں ہیں۔ اور جیسا کہ سیمولیشن دکھاتی ہے کہ جیسے ہی آپ زوم ان کرتے ہیں یہ سکڑ جاتا ہے۔ اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو چہرے کی شناخت کے نقطہ نظر سے واقعی اہم ہے، کیونکہ بات چیت کا بہت زیادہ حصہ اس رد عمل کو دیکھنا ہے۔ امریکہ سے باہر کے تقریباً 1/3 نمائش کنندگان کے ساتھ عالمی ٹیکنالوجی کی بہترین نمائندگی کرتے ہوئے CES 2023 گھر اور دفاتر میں مؤثر، صاف اور کم توانائی استعمال کرنے والی مصنوعات پیش کرے گا۔ جولی ٹیبو کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔